اللهم صل على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ میں تھوڑا پڑھ لیتا ہوں، 3 نقطوں پہ بات ہوگی، 1 2 3 میں اسی حساب سے آپ سے عرض کروں گا۔ اس کا ترجمہ پہلے کہ اے ایمان والوں، تم پہ روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے اگلے یعنی پہلی قوموں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بنو یعنی صاحب تقوی بنو۔ دوسرا حدیث مبارک جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ قدم آمین۔ بعد میں جب نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کا غیر معمولی عمل دیکھا کہ آپ نے ہر سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے آمین فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ الحمدللہ آج معلومات بہت ہے، ایج آف انفارمیشن ہے، علم نہیں ہے، معلومات، وی نو ایوری تھنگ، مفتی گوگل ہر کسی کی جیب میں ہے، دل میں نہیں ہے۔ یہی پرابلم ہے معذرت کے ساتھ، مولوی صاحب ہوں تو ہمارا موبائل فون ہو، معلومات بہت ہے مگر اس کا حقیقی قلبی زاویہ نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہے، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے۔ اس کو ذرا حدیث مبارکہ اس ذہن سے سنیے۔ تو صحابہ نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام آئے اللہ کی طرف سے، ظاہری بات ہے، اور انہوں نے ایک دعا کی، بلکہ بد دعا کی۔ مفہوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، وہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے۔ ایک دوسری سیڑھی پہ مفہوم ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بددعا کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑی عمر میں پائے یا ان میں سے ایک کو پائے اور جنت تک نہ، ان کو جنت کا دروازہ بنا کے جنت تک نہ پہنچے۔ تیسری، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور درود شریف نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویری بریفلی، تھوڑا میں الٹا سٹارٹ کرتا ہوں آخری کویشچن سے۔ یہ جو آج ہمارا بہت بڑا مسنگ لنک ہے نا، اللہ اور اس سے رسول کی محبت کا مسنگ لنک ہے۔ عام عوام میں تو کیا، دیندار طبقے میں بھی اعمال ظاہری بہت ہیں، عشق نہیں ہے۔ ایسنس، دین کی ایسنس کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے تو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حدیث لمبی ہے میں مختصر بتا رہا ہوں مفہوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہے کہ جب تک میں تمہارے مال، بیوی، بچے، یہاں تک تمہاری اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق الہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کائنات پہ احسانات ہیں۔ اب دیٹس another، ایک پورا موضوع ہے، اس پہ نہیں جاتے۔ کائنات پہ احسانات، مسلمانوں پہ کتنے احسانات ہیں، اور ہم بخل کریں اور کس چیز پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور ہم آپ پہ درود شریف نہ بھیجیں۔ فقہا کے یہاں بے شک یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر بار بار آ رہا ہے تو ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، مگر صوفیاء کے یہاں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم کہا ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اگر ہمارے دل میں رتی ذرا برابر بھی عشق ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے بغیر رہ نہیں سکتے۔ آج بڑا فقدان ہے، بڑا فقدان ہے۔ آج درود شریف سے اتنی بے امتیازی اور بے پرواہی بڑھتی جا رہی، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ عمل ہے، اب یا the problem is
کہ ہم وہ دیوبندی اور بریلوی کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور درود اور صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. ایمان والوں تم بھی بھیجو. اس کے معنی ہے کہ جو عمل اللہ پاک خود اللہ نے اپنے آپ پہ لازم کر لیا. اللہ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے چاہے جا کے وہ خود ہی اپنے آپ پہ کوئی چیز لازم کر لے. آج مصیبت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 100 بار جس نے درود شریف پڑھ لیا وہ تو بڑا بہت اس نے حق ادا کر دیا. ان للہ. حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے. اب میں مختصر کیونکہ بات سے بات آئی ہے بلٹ پوائنٹس میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں. ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ جو نفلی ٹائم میرا عبادت کا ہے 1/3 اس میں سے 1/3 آپ پہ درود کے لیے مختص کر دو. آپ صرف فرماتے ہیں مفہوم ہے کر دو تو ٹھیک ہے، اس سے بڑھا دو تو اور بھی اچھا. وہ فرماتے ہیں اچھا میں 2/3 2/3 اب آپ پہ درود پڑا کروں. یہ عشق کی باتیں بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بہت اچھا اگر بڑھا دو تو. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر جو نفلی ٹائم ہے فرض واجب سے جو میرے پاس اب میں ساری زندگی بس پھر آپ پہ درود پڑا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ پھر تو تیری حاجات اللہ بلا مانگے پوری کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں واللہ کہتا ہوں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں. کتنی بڑی ہستی بادس خدا بزرگ تو کس کا مخصوص ہے. تو اونلی ون وے اللہ پاک تک پہنچنے کا صرف ایک ہی رستہ ہے کہ محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. پہلے ایک ہی رستہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی رستہ ہے. بہرحال ایک اس کا اہتمام کریں صلی اللہ علیہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے درود شریف ضرور پڑھیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ پہ لازم کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود شریف چھوٹا سا پڑھ لیا اپنے آپ پہ لازم کر لیں. مگر کس انداز سے؟ چاہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں کس انداز سے. ایک دفعہ میں نے اپنے شیخ سے حضرت مولانا شمس الرحمان عباسی دامت برکاتہ عالی سے عرض کیا کہ حضرت میں نے معمول بنایا ہے 10,000 درود شریف روزانہ پڑھنے کا. تو حضرت نے کہا کہ اس کا مطلب ہے تو چلتے پھرتے بھی پڑھتا ہوگا. میں نے کہا جی حضرت. کہ نہیں یہ تھوڑی میں عشق کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، فتوے کی نہیں، ایک ارشاد کی باتیں بتا رہا ہوں. وہ انہوں نے کیا کہا اللہ پاک کوانٹٹی نہیں دیکھتا کوالٹی دیکھتا ہے. قیامت کے روز اعمال تلے جائیں گے گنے نہیں جائیں گے. حضرت نے مجھے کیا نصیحت کی کہ دیکھ بے شک کم پڑھ مگر کس انداز میں. یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اس انداز میں آپ 200 300 جو بھی پڑھ سکے، چھوٹا پڑھے بڑا پڑھے، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے دے. کیسے کہ باوضو ہو کے، خوشبو لگا کے، قبلہ رخ بیٹھے، یہ اہتمام ہے. اچھے صاف کپڑے ہیں اور پھر قبلے رخ بیٹھے اور آنکھیں بند کر لیں اور ایک ایک درود شریف اس طرح پڑھے کہ جیسے میں روز اقدس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کروں. آپ دیکھیے اس کا لطف، اس کے انوارات آپ اپنے جسم پہ نہیں آپ کی روح میں آئیں گے. جو ہماری انٹرنل پروگرامنگ ہے نا، اب آپ یہ سمجھتے ہو لیپ ٹاپ آپ کا کتنا ہی بہترین ہے. اس کا ڈیل کا اچھا ہوگا، کس کا اچھا ہوگا؟ لیپ ٹاپ کس کا مشہور ہے؟ ڈیل کا ٹاپ آف دا لائن ہے. سافٹ ویئر بیکار لگے گی اس میں. آپ بتاؤ کام کرے گا کچھ؟ آج ہمارا یہی مسئلہ ہے. ہم صرف ہارڈ ویئر پہ ہی بہت زور دے دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ اس کی بھی ضرورت ہے. اس انداز میں درود شریف آپ پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا، عشق الہی پیدا ہوگا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لیٹس ٹاک ابھی کی بات. ہم بہت ساری چیزیں خود اپنی عادتوں سے تنگ ہیں، چھوڑ نہیں پاتے. بہت ساری چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے. ایسا نہیں ہم کرنا نہیں چاہتے. میری بڑی تمنا ہے کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں، کر نہیں پاتا. میں بالکل آنیسٹلی چاہ رہا ہوں مگر کر نہیں پا رہا. اب کیا کیا جائے؟ مجھے پتا تو ہے کہ پڑھنا ہے مگر یہ وہ عمل ہے، یہ آپ کی بیٹری کو اندر سے چارج کرتا ہے. دیکھیے آئی فون 14 یہی ہے نا، اس سے اوپر تو نہیں ہے. آئی فون 14 برانڈ نیو آپ نے ڈبے سے کھولا ہے، بہترین چیز ہے.
مگر اگر اس میں چارج نہیں ہے تو آپ بتاؤ وہ کس کام کا ہے؟ پیپر ویٹر ہے. جب تک وہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ اس چارجر ڈال دیتے ہو آدھا گھنٹہ، پھر وہ 24 گھنٹے کے لیے آپ کو سارے فنکشنز کر کے دیتا ہے. یہ روحانیت ہے، یہ اصل روحانیت ہے. ٹھیک ہے، ہم اس نقطے پہ کوئی بڑا آپ سے کا عشق بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. دوسرا، جو بوڑھے ماں باپ کو جو پائے یا ان میں سے ایک کو پائے، یہ جنت کا دروازہ ہے. اٹ از سو ایزی. یہی تو ہمارا جن قوموں کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، ان کا آئیڈیل کیا ہے کہ بوڑھے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالو، بوڑھی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالو، اور مدرس ڈے اور فادرس ڈے بناؤ اور ایک کارڈ بھیج دو، $100 بھجوا دو، 1000 بھجوا دیے تو بڑے نیک آدمی. ہمارا معاشرہ، ہمارا دین نہیں. ہمارا دین ایک خوشگوار معاشرہ بناتا ہے. اس آیت کے ذیل میں آپ کو یہی تھوڑا سا عرض کروں گا. ایک سکسیسفل دنیاوی معاشرہ بناتا ہے. ہمارا دین ڈز ناٹ اونلی ہماری آخرت نہیں سنوارتا، یہ دنیا بھی سنوارتا ہے. یعنی ہم دھوکے میں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ دین صرف آخرت کے لیے نہیں، یہ یہاں کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کی زندگی کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. تو بہترین نمونے میں سکسیس ہیز ٹو بی، کامیابی دونوں طرف ہونی چاہیے، آخرت میں بھی اور یہاں بھی. اسلام اتنا خوبصورت معاشرہ، محبتوں والا معاشرہ بناتا ہے، اور وہ وہاں جس معاشرے کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ مادر پر آزاد معاشرہ بناتا ہے. جانور والا، جیسے ایک کتا جو ہے جس کے بچے جیسے پیدا ہو گئے تو جاؤ بھائی، نہ بچوں کو ماں باپ کی پرواہ نہ. اور ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا کے گئے کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب ہے. اب میں آئی ایم اے بلیور کہ سوداگری نہیں، عبادت خدا کی ہے، بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. آپ کے ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہوں گے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اللہ کی کتنی رحمت ہے آپ کے ماں باپ پہ کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ پاک اپنے خزانے آپ پہ کھول دیتے ہیں. میں عشق کا زاویہ آپ دیکھ رہا ہوں، پلیز اس کو اس ڈائمینشن سے دیکھیں کہ اللہ کے جو عشق کے متلاشی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے متلاشی ہیں، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ خوش ہوتے ہیں کہ جب میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں محبت سے. اور جب مجھے یہ ہے کہ میری ہر نظر، میرے والد 80 سال کے 85 سال کے کمزور ہیں، مجھے ان کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، پانی لانا ہی، وہ میرے جب میں چھوٹا تھا تو اس سے کہیں زیادہ کیا کرتے تھے. ماں باپ کا احسان تھوڑی اتار سکتا. مگر دیکھو یہ ہمارا دین کیسے محبت والی بات بتاتا ہے. اور ایمفسس اب یاد کتنا کہ ہلاک ہو جائے، بیکاز دس از سچ اے بگ اپرچونٹی. اللہ نے اتنی بڑی آپ کو اپرچونٹی دی ہے جنت کی، یعنی جو جنت کھول کے آگے رکھ دی. اگر آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. ماں باپ کی دعائیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح لگتی ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے. ایک یہ، اور پھر یہ بڑا ایک اہم نقطہ اب حدیث شریف کا، اس کو میں تھوڑا سا چلیں اس کو ابھی یہی بیان کر لیتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا مگر اس کی مغفرت نہ ہوئی، وہ اپنی مغفرت کروا نہ پایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس مہینے میں مغفرت کروانا اللہ سے لازمی ہے، آپشنل نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں مغفرت ہوئی تو کوئی بات نہیں. یا ہلاک ہو جائے وہ شخص، جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے، آپ سے سن کی آمین ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس رمضان میں ہم اور آپ اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کروا پائے تو وہ کہتے ہیں lovers or strangers nothing in between. آپ اگر جنت نہیں پہنچے تو آپ سن کی بد دعا میں پہنچ گئے، جبریل علیہ السلام کی بد دعا میں پہنچ گئے. کتنی اہم چیز ہے. اور اس رمضان کو ہم کیسے گزارتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار تراویح ہو گیا نا، ٹک مارک، قرآن تک کی ملو گی، ٹک مارک ختم. پھر اس کے بعد چلو جی ساری رات دیکھو چاٹ کہاں اچھی ہے، وہ کہاں اچھا ہے، یہ کہاں اچھا ہے. کھانا پینا منع نہیں ہے، مگر آپ خود سوچو اگر اس رمضان میں میری مغفرت نہ ہوئی، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ بد دعا پہ آمین میں آ جائیں گے. کتنا اہم چیز. پلیز تھوڑے ہم سب کو ہوش کے ناخن کرنا ہے کہ یہ رمضان کتنی اہم چیز ہے اور اس کی کیا برکت ہے. اب
دوسرے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے جہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پہ یہ روزے فرض کیے، مقصد کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگار متقی بن جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ. آپ پھر ہم تقوی سے کیا سمجھتے ہیں کہ میری نمازیں بڑھ جائیں گی، 5 کی جگہ وغیرہ 50 کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے وہ بھی تقوی ہے. مگر ایک اور تقوی بھی ہے جس کو آج ہم بالکل بھولے بیٹھے ہیں اور جو ضروری ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرے کو کیسے بنانا. اب میں وہ اینگل آپ کو پرسیپشن بتاتا ہوں تقوی کا کیا ہے. یہ نقطہ آپ رکھیے گا ذرا، ماشاء اللہ آپ کو پڑھے لکھے آدمی بات سمجھ جائیں گے. اس نقطے کو ذہن میں رکھیے. اور ایک میں آج سے 45 سال پہلے 1977 میں جب میری 14-15 سال عمر تھی تو اسکول میں ایک کتاب پڑھی تھی جو آج تک اس کا پہلا جملہ مجھے آج تک یاد ہے. پہلا جملہ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ بہترین وقت تھا، بدترین وقت تھا. It was the best of times, it was the worst of times. چارلز ڈکن، ٹیل آف ٹو سٹیز. اس کو میں 9ویں جماعت میں ہوں گا، 14 سال 15 سال کا. میں نہیں سمجھا تھا یہ کیا پاگل ہو گئے، بیسٹ آف ٹائمس ہو گئے، یہ چیزیں کیا ہے. آج ہمیں سمجھنا چاہیے. میں بتاتا ہوں اس آیت سے یہ بات کیسے کنیکٹڈ ہے، روزے سے کیسے کنیکٹڈ ہے. آج بہت بڑا ڈینجر ہے وہ جو فرینچ ریولوشن سے پہلے کی، جس نے ٹیل آف ٹو سٹیز پڑھی ہے، پڑھے نہیں پڑھی تو پڑھے سمجھے اور دیکھے کہ یہ حالات کیسے ہوتے ہیں. ایک کفر کا معاشرہ ہے جس میں کیپٹلزم کا معاشرہ ہے جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو تم نے کما لیا کھا لیا بس تمہارا ہے، جس طرح چاہو کسی اور کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس معاشرے کا پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ فرینچ ریولوشن. آج بعین یہی بات ہے، اٹ از دا بیسٹ آف ٹائمز، اٹ از دی ورسٹ آف ٹائمز. آج ایک طبقہ ہے ہمارے ملک میں ہی جس کو یہ نہیں پتا کہ پیسے کہاں خرچ کرے. برانڈیڈ گھڑیاں، برانڈیڈ جوتیاں، لوئی وٹون، 10 لاکھ 15 لاکھ کے پرس. اور اسی میں آج پڑھ رہا تھا یا آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ کوئی فیکٹری والا بیچارہ سائٹ میں راشن تقسیم کر رہا تھا اور اس میں 12-13 لوگوں کی ہلاکت ہو گئی. معاشرہ کہاں ایک کثیر طبقہ اس وقت اس حال میں ہے کہ ان کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. مجھے اور آپ کو آپ بتائیے کتنا اچھا لگتا ہے کہ کسی گھر پہ جا کے انسان کھڑا ہو جائے اور مانگے. اللہ کبھی اپنے در کے علاوہ کسی کو محتاج نہ کرے آدمی کو. کین یو امیجن کہ جو تھوڑے سے آٹے کے لیے اپنے گھر والے اور سب لا کے کیسے لائن میں لگے، یہاں تک. اور یہ بھگدڑ لاہور میں بھی مختلف جگہوں پہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. یہ دیکھو اس وقت معاشرہ کہاں پہنچا ہوا ہے اور ہمارا دین اب کیسے بناتا ہے. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ہم نے پرابلم یہ کہ ہم نے سمجھا قرآن اور حدیث مبارکہ صرف آخرت کی نیکیوں سے ڈیل کرتے ہیں. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو کائنات کے مالک نے دی ہے. اٹ از اے مینول. قرآن کی ہدایت پہ عمل کریں گے تو یہ دنیا بنے گی نا. اب روزہ جو ہے یہ آپ کو کیا ایک نعمت کیا دیتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں مجھ جیسے آپ جیسے کہ جس کو اللہ پاک نے آج جب سے پیدا ہوئے الحمدللہ کبھی بھوکے نہیں سوئے، کبھی چھت کے بغیر نہیں سوئے. مگر روزے کی ایک نعمت کیا ہے. اگر میری انٹرنیٹ کوئین میری انٹرنیٹ کو بھی روزہ رکھتی نا تو اس کو بھی یہ نعمت ملتی. آپ نے مشہور واقعہ پڑھا ہوگا نا، میری انٹرنیٹ کو کسی نے کہا تھا کہ بازار میں جب روٹی نہیں مل رہی تو اس نے کہا ایک کو نکال لیتے. احساس ہی نہیں ہے. آج ہم بھی اس طرف جا رہے ہیں. مگر روزہ کیا احساس دلواتا ہے جب ہمیں بھی بھوکا رہنا پڑتا ہے. اس میں 2 سچویشن ہوتی ہے. ایک تو ہم خود بھوکے جب ہوتے ہیں تو خود احساس ہوتا ہے کہ کسی اور کی بھوک ہوگی تو کیا ہوتا ہوگا. اور ہمیں پتا ہے کہ شام 6:45 بجے جو ہے وہ ہمیں بہت ساری بہترین چیزیں مہیا ہو جائیں گی. مگر خود سوچے جن کو یہ پتا ہے کہ شام کا پتہ نہیں کہ کچھ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اللہ کبھی اس کا دکھ درد، یہ روزہ ہمیں یہ محسوس کرواتا ہے. وہ دکھ درد معاشرے کا درد دیتا ہے روزہ کہ دوسروں آپ اپنے آپ کو دوسروں کے
شوز میں ڈالتے ہیں اور پھر محسوس کرتے ہیں کہ میرا مسلمان بھائی مسلمان نہیں بھی ہے تو اللہ کا تو بندہ ہے، آج کس کرب میں ہے۔ اور یہ جو تقویٰ ہے، یہ جو روزے کی صرف کیا ہے کہ یہ ہمیں تقویٰ بناتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ آج کا تقویٰ کیا ہے؟ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تسبیحاں زیادہ پڑھ لیں گے، وہ پڑھے، بالکل پڑھے، مگر اس وقت تقویٰ کیا ہے؟ اس معاشرے میں جو اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، اس وقت معاشرے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے اور کوئی انسانیت کی فکر کرنا، محسوس کرنا، یہ کرب آپ اس سے بھی زیادہ میں آپ کو نہ بتاؤں، مطلب میں خود اب تو نیکسٹ جنریشن ہو گئی، مطلب گرینڈ چلڈرن والا ہو گیا، مگر اگر آپ کے چھوٹے بیٹے نے روزہ رکھا ہو، وہ ابھی اسکول سے آیا، کلاس 5 کا بچہ ہے یا 4 کا ہے، فرض نہیں ہے مگر اس نے روزہ رکھ لیا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ ابو پیاس لگی ہے، کیسی تڑپ ہوتی ہے آدمی کی، کیسا بے چین آدمی ہوتا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ کسی طرح میں کیا کروں، بس وقت کس طرح گھڑی آگے کروں۔ اپنی انسان برداشت کر لیتا ہے، بچے کی نہیں برداشت کر سکتا۔ دیکھو یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے، ہم سیکھتے نہیں الگ بات ہے، پر سکھاتا روزہ یہ کہ جب میں اپنے بچے کی تکلیف دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں تو اس آدمی کی تکلیف دیکھو جس کے بچے کے ساتھ کھانے پینے کا نہیں ہے اور اس کو شام کا بھی پتہ نہیں اللہ کو۔ اور یہ ہمارا دین ہے، خدا کا نام ہے، یہ صرف فلنتھراپی نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اللہ پاک کہیں گے ایک بندے سے، بندے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، ننگا تھا، تو نے میری مدد نہیں کی، وہ کہے گا یا اللہ آپ تو پاک ہیں نا، آپ بھوک سے پاک ہیں، پیاس سے پاک ہیں، آپ سب چیزوں سے پاک ہیں۔ وہ کہتے نہیں، میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، وہ بھوکا تھا، تو اس کو کھلا دیتا تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے دیا، تو اس کو پہنا دیتا ایسا ہی تھا جیسے۔ تو یہاں جو روزہ آپ کے اندر جو تقویٰ، جو احساس پیدا کرتا ہے اپنے اس معاشرے کے لیے، آج یہ معاشرہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ آج اگر حقیقی دین پہ آ جائیں تو وہی معاشرہ ہوگا۔ ہم بار بار وہ قصہ حدیث مبارکہ کا سنتے ہیں نا کہ ایک سری 7 گھروں میں گھوم کے آ گئے، ماشاء اللہ صحابی تھے، بہت نیک لوگ تھے، تو نہیں، وہ اپنی جگہ پہ مائنڈ سوچ کا زاویہ دیکھیے، ہر کے گھر میں فاقہ ہے مگر اس نے اپنے فاقے کے اوپر اپنے ہمسائے، اپنے بھائی کے فاقے کو ترجیح دی ہے۔ یہ ہے معاشرہ، یہ آئیڈیل معاشرہ ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ دینی معاشرہ ہے، اور یہ کامیاب معاشرہ ہے۔ آج ہم نے چونکہ ان سب چیزوں پہ عمل چھوڑ دیا، صرف روایتی مسلمان رہ گئے یا قلمی مسلمان رہ گئے، قلبی نہیں ہے، قلمی ہے، اور یہ ہم نے ان پریکٹسز اپنے آپ سے یہ چیزیں دور کر دی۔ یہ روزہ کیا ہے؟ ہمیں ایک تو یہ تقویٰ بتا رہا ہے، اس کے بہت ابھی وقت نہیں ہے، ایک آخری نقطہ بس میں آپ کو کر کے اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ ایک یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، تھوڑا مجھے آگے پیچھے یاد ہوتا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ کیونکہ قرآن سے میری نسبت ہے، رمضان کی تو نسبت ہی قرآن سے۔ یہ جواب شکوہ علامہ اقبال کا ہے۔ وہ جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے، جیسے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کے، صرف پاسپورٹ پہ مسلم نہیں، پریکٹسنگ، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم خوار کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن کے ہم چھوڑنے والے ہیں۔ ہم کہیں گے جی ہم تو دیکھیں نا ہمارے بچے حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا، بالکل بہت بابرکت ہے، اور تارک قرآن کیا ہے؟ دیٹ مینس کہ قرآن کی ہدایات کو چھوڑنا۔ اچھا، اس قرآن پاک کا یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ایک اس کا میں آپ کو معجزہ بتاؤں اور ایک ایسی شان بتاؤں کہ اس میں ایک ایسی شان ہے کہ ہر زمانے کے جتنا لوگوں میں فہم ہوتا ہے اس کی حقیقتیں ان پہ اتنی کھلتی ہیں۔ سیب تو ہزاروں لوگوں پہ گرے اور ایک سیب نیوٹن پہ بھی گرا، فرق تھا نا، فہم کا، انڈرسٹینڈنگ کا فرق تھا نا۔ اس نے ایک سیب گرنے سے کتنے گریوٹی ڈسکور کر لی، اور ہزاروں سیب گرتے
اس کا مطلب ہے فہم. اور اللہ پاک کے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کلام ہے. there's a difference. اس کو بس 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں. کلام اور کتاب. کتاب، میں کتاب لکھتا ہوں، میرا کلام نہیں ہے، وہ کتاب ہے. زبور، انجیل، تورات، صحیفے، یہ کتابیں. اللہ پاک کا کلام ہے یہ، یعنی اللہ پاک کی ذات سے نکلا ہے. اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتا، مگر قرآن قدیم ہے، یہ ہمیشہ سے تھا. تورات، زبور، انجیل قدیم نہیں ہے، حادث ہے. ٹھیک ہے مولانا؟ مولوی صاحب کو ٹھپا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ قرآن قدیم ہے، یعنی یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے. تو اس میں ہر آدمی کے کلام کے اندر اس کے علم کے مطابق ڈیپتھ ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے. آپ کو صحیح اس کی گہرائی کیا ہوگی، اس کی حقیقتیں کیا ہوں گی، اس کے ہر حرف میں، بار بار یہ بات بتاتا ہوں، اتنے علوم ہے ہر حرف میں، آیت میں نہیں، ہر حرف میں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرف نون کی جب حقیقت مجھ پہ کھلی تو اتنے علوم تھی کہ میں سمجھا میں ڈوب جاؤں گا. اب یہ ایک سیلف اس کو ماڈرن لینگویج میں یوں سمجھا لوں کہ ہر حرف میں ایک ڈیٹا سم لگی ہے جو انفائنائٹ ہے، تو ٹیرا بائٹس کی نہیں ہے. وہ ہر حرف کی جو ڈیٹا ہے وہ سم ہے، وہ انفائنائٹ ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کی انفائنائٹ علم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو دیٹ مینس کہ جس زمانے میں سن 2023 میں اگر ہم اس پہ دیکھیں گے، غور کریں گے، تو یہ 2023 کے مسائل کو حل کریں گے. 4023 میں دیکھیں گے تو 4023 کے مسائل کو حل کریں گے. یہ بہت نافہمی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ 1400 سال پرانی بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے، اور ایسی بات ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی، ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. تو سوچیے آج اس رمضان کو تھوڑا سا فہم پہ گزارے، تھوڑا سا قرآن کو اس زاویے سے دیکھنا شروع کر دیں کہ میں پڑھتا ہوں، اس میں بہت ثواب ہے، بالکل پڑھنا ہے اس کو. تو اور قرآن مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی رمضان کا مہینہ روزے نہیں، اس کا قرآن سے تعلق ہے. اس میں قرآن نازل ہوا، اس کا خصوصی، اور رمضان کا مقصد ہے لیلۃ القدر کی تلاش. ایک چھوٹی سی بات یہ بھی عرض کروں کہ کوشش کیجیے اعتکاف میں بیٹھنے کی، کہیں بھی کدھر بھی نہیں، کوئی بات نہیں، کم از کم طاق رات آخری اس کی تلاش میں بیٹھ جائیے. گھر میں بیٹھیے، ضروری نہیں کہ مسجد جانا ہے، گھروں کو آباد کریے. نفلی عبادت ہے نا، جو اعتکاف میں تو اور بات ہے، ورنہ کم از کم ان 5 طاق راتوں کو، کیونکہ مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کا رمضان کا نچوڑ ہے، مقصد ہے اس لیلۃ القدر کی تلاش. اور اللہ سے ایک بات مانگنے، یہ دعا یاد رکھیں کہ ایک، اے اللہ میں تجھ کو تجھ سے تیرے لیے مانگتا ہوں. یہ دعا یاد کریں ہر کوئی، اللہ میں تجھ کو تجھ سے تیرے لیے مانگتا ہوں. سمجھ آئے نہ آئے، ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے علاؤ الدین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن میں ہمارے مولانا عبدالغفور مدینہ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے. وہ فرماتے تھے اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگے، اور یہ ایک دفعہ ٹوٹل سبمیشن، معافی نامہ اللہ کے سامنے. اللہ، اے اللہ میں تھک گیا ہوں گناہ کرتے کرتے، اور میں نہیں چھوڑ سکتا ہے اس کو، میں نہیں چھوڑ سکتا، تو چھڑا سکتا ہے. امام غزالی رحمہ اس پہ بات ختم کریں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تم اس گناہ سے بھی توبہ کرو جس پہ تمہیں یقین ہو کہ تم دوبارہ کر لو. وہ کہتے ہیں اس کے 3 فائدے. پوائنٹ 1، کم از کم جو بھی گزشتہ تم نے گناہ کیے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے. پوائنٹ 2، کہ ہو سکتا ہے تم توبہ کرو اور تمہاری موت آئے. اور پوائنٹ 3 موسٹ امپورٹنٹ، تم سمجھتے ہو کہ تم یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتے، اللہ تو چھڑا سکتا ہے. ایک دفعہ مریں گے نا، جیسے بھی مر گئے اللہ کو جا کے کہہ تو سکیں گے اللہ تیری محبت مانگتے تھے، اللہ تجھ سے ہدایت مانگتے تھے، اللہ میں ہدایت پہ نہیں آیا تیری منشا، مگر میں نے مانگی تو تھی نا. آتا ہے ایک بندے کا حدیث مبارکہ میں کہ وہ آ کے نا اللہ پاک کہہ کہ بھائی تیرے لیے تو یہ فیصلہ ہے. وہ کہ اللہ میں ہدایت مانگتا تو تھا، اللہ میں چاہتا تھا میں نیک بنوں، تو بنا سکتا تھا مجھے. اللہ پاک کہیں گے ہاں میرے بندے، تو نے مجھ سے مانگا اور بے شک میں بنا سکتا، جا میں نے تجھے بخش دیا. رحمت الہی بہانہ نہیں جو، یہ تو
اب تو پہلا اشرہ چلا گیا، آج دوسرا مغفرت کا اشرہ شروع ہو گیا ہے، اس میں تو اور دعا کر لیں۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا اللہ ہمارے یہاں جو تراویح پڑھی گئی، سنی گئی، یا اللہ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی، یا اللہ اس کو معاف فرما، انتہائی طور پہ اس کو یا اللہ اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے یا اللہ ان گھر والوں کو، یا اللہ جو پڑھنے والے جنہوں نے پیچھے پڑھائی، یا اللہ سب کو یا اللہ انتہائی قبولیت عطا فرما، خیر عطا فرما، برکت نصیب فرما، اپنا قرب، محبت، معرفت، تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی دین اور دنیا میں برکت نصیب فرما۔ اللہ ان کو اور ہم سب کو یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا محتاج فرما، کبھی کسی دوسرے کے در کا محتاج نہ فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما، جتنے لوگ کسی کاروبار، روزگار، رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ جو گھریلو پریشانی میں ان کے گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ اللہ صاحب اولاد کی جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، صدقہ جاریہ بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیوں کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک میں یا اللہ امن، سکون، چین عطا فرما۔ اللہ جتنی بھی یہ پریشانیاں آئی ہوئی ہیں یا اللہ یہ ہم سب ہمارے اپنے اعمال کی نحوست ہے۔ اللہ آج اس بابرکت حالات میں اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے سچی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی توبہ قبول فرما۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تو ہمیں اس توبہ پہ استقامت نصیب فرما۔ اور اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے یا اللہ جتنے یہ تکلیف کے حال پوری امت پہ آئے ہیں بالعموم اور ہمارے اس ملک پاکستان پہ بالخصوص، اللہ یہ تکلیف کے حالات دور فرما۔ اللہ یہ تنگیاں دور فرما، رزق کی تنگیاں دور فرما، ہر قسم کے اختلافات دور فرما، آپس میں محبتیں، الفتیں نصیب فرما، یکجہتی نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا۔ اللہ جہاں جہاں دین کی محنتیں ہوں جو آپ کو پسند ہیں ہمیں بھی ان میں شامل فرما، کام کرنے والوں کو اخلاص نصیب فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی، ختم نبوت کے کام کی، جہاں جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ہمارے اکابرین کا سایہ تدیر ہمارے سروں پہ قائم رکھ۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں، غائبین ہیں، اللہ یہ بابرکت مجلس کی برکت سے اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات، بلیات، پریشانیاں دور فرما۔ اللہ انہوں نے یہ سلسلہ قرآن پاک کی تلاوی کا رکھا ہے، اللہ ہمیشہ ان کی نسلوں میں یہ سلسلہ تا قیامت جاری اور ساری فرما۔ اللہ ان کے گھروں پہ ہزاروں جتنے یہاں پڑھے، جنہوں نے پڑھایا، سب کے گھروں پہ ہزاروں کروڑوں اپنی رحمت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو اور ہم سب کو اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا عاشق با عمل بنا۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دائمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونے اور فتنوں سے، ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔